بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں میرے کریم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں. مان لے یا نہ مانے یہ تیری مرضی ہے. پر ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمداں ثناء اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام. اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اور جتھے تک میری آواز جا رہی ہے سننے والی معززات، موقرات، اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دے اس جمعے نوں ساڑے واسطے باعث برکت بنائے، ساڑے واسطے باعث رحمت بنائے، اور تشریف لیان والے جمعے دے اندر اللہ تعالی ان سب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس جمعے دے اندر میں شان قرآن عرض کرانگا، قرآن پاک پڑھن والیاں دی شان، قرآن پاک دی شان انشاءاللہ تعالی میں عرض کرانگا۔ تہاڑے علم اندر ہے کہ میرے والد محترم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک جو گزریا ادھے اندر 17 رمضان المبارک نو اس دنیا تو چلے گئے۔ اللہ کولوں دعا فرماؤ اللہ انہاں دی مغفرت فرمان، قصور دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر انہوں نے دعوت و تبلیغ دا کام کیتا، قرآن سنایا، حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور دعوت اللہ دیندے دیندے اس دنیا تو چلے گئے۔ اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ جتنے لوگ انہاں نال محبت کرن والے اللہ انہاں دی محبت نو قبول و منظور فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میرے پاک پیغمبر تے نازل فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر نے پڑھ کر کے سنایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک صورت نو لے کر کے کتنے دن اس صورت نو یاد کر دے رہندے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوں بار بار سن دے رہندے، بار بار حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو سورت سکھدن سورہ بقرہ سورت نو بار بار پڑھ دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک رکو یاد کر کے جان دینے، پھر کوشش کر دینے کہ میں دے مطابق زندگی گزاراں، پھر کوشش کر دینے کہ میں عمل دے مطابق کراں جو اللہ نے قرآن پاک دے اندر نازل فرمایا ہے۔ سب تو پہلے تے میں عرض کراں کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ قرآن پاک پڑھن واسطے، میں نا جڑا بچہ قرآن پاک پڑھن واسطے سویرے سویرے سینے دے نال سپارہ لا کر کے گھروں چلدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان کس طرح بیان کر دینے۔ اللہ جنے او میرے فرشتے
او میرے فرشتیوں، اے بچہ گھروں چلیا قرآن پڑھن واسطے، اے دے پیران دے تلے فرشتے پر بچھاندے نے، اور پر بچھا کر کے اپنے پران دے اتے فرشتیاں دے پران دے اتے چل دے ہوئے۔ اے بچہ مسجد دے اندر پہنچدا ہے، اے بچہ قرآن پڑھدا ہے، اے دے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو جاندے نے، فرشتے کھڑے ہو کر کے اے دے آسے پاسے دعا کر دے نے، اللہ اے تیرا ذکر کر رہا ہے، اللہ اے تیرا قرآن پڑھ رہا ہے۔ جدوں بچہ قرآن پڑھدا رہندا ہے، پڑھدا رہندا ہے، قرآن پڑھدا رہندا ہے، فرشتے دعا کردے رہندے نے۔ اور پھر ایک حدیث دے اندر بھی آیا کہ اللہ دے فرشتے اس طالب علم دے متھے تے بوسا دیندے نے، کیوں؟ جو اے اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ابتدا دے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بچے نو جڑا قرآن پڑھن والا بچہ، اللہ تبارک و تعالی ابتدا تو ہی پروٹوکول دینا شروع کر دے نے۔ اے پروٹوکول کدا ہے؟ اللہ دے قرآن دا، اور اللہ دے قرآن نو پڑھن والے دا اے پروٹوکول ہے کہ فرشتے او دا کدے بوسا دے دے رہے، جتنی دیر او پڑھدا رہندا ہے 40 فرشتے او دے ارد گرد کھڑے ہو کر کے دعا کر دے رہندے نے، اللہ اے تیرا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور پھر اگر قرآن دی کوئی محفل ہوندی ہے، قرآن پڑھن والیاں دی کوئی محفل ہوندی ہے، قرآن پڑھن والیاں نو بلایا جاندا ہے کہ قرآن پڑھو، اللہ دا ذکر کرو، قرآن پڑھو، بلایا جاندہ ہے، اور بلا کر کے بٹھا کر کے تلاوت سکھائی جاندی ہے، قرآن سنیا جاندہ ہے، قرآن سنایا جاندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے اس جگہ نو گھیر کر کے کھڑے ہو جاندے نے، اور کھڑے ہو کر کے دعاواں کر دے رہندے نے، دعاواں کر دے رہندے نے۔ جدوں آسمان تے جاندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ دے نے، او میرے فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ میرے فرشتوں کتھوں آئے ہو؟ آدھنے اللہ اسی اس جگہ تے ساں جتھے تیرا کلام پڑھیا جا رہا سی، جتھے قرآن پڑھیا جا رہا سی۔ اللہ پھر لاڈ نال پوچھ دینے، پیار نال پوچھ دینے کہ وہ قرآن پڑھ رہے سن، میرا ذکر کر رہے سن، تے منگ دے کی سن؟ اللہ تیرے کولوں معافی منگ دے سن، اللہ تیرے کولوں توبہ کر دے سن، اللہ تیرے اگے وہ اپنی دعاواں التجاواں رکھیاں انہاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے ہور کی کہندے سن، جویں لاڈ نال ماں پوچھے پتر نو، پتر ہور کی گل، باپ پوچھے پتر نو ہور کی گل، وہ دسدا ہے ابا اے گل ہے، اے گل ہے، اے گل ہے۔ فرشتے بھی اللہ نو جا کر کے سنا دے رہے، آدھے نے تیرے بندے اے منگ دے سن، تیرے کولوں معافیاں منگ دے سن، مغفرت منگ دے سن، ہور کی آدھے سن؟ آدھے سن اللہ سانو جہنم دی اگ تو محفوظ فرما، اور کی آدھے سن؟ آدھے سن یا اللہ سانو جنت عطا فرما، اور کی آدھے سن؟ اللہ ساڑے گناہ معاف فرما، اور کی آدھے سن؟ اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما، اور کی آدھے سن؟ آدھے سن اللہ سانو قرآن دی نماز دی توفیق عطا فرما۔ ایک کتنیاں دعاواں ہو گئیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نو ہنس کر کے ادھنے جاؤ، جو منگ دے سن میں عطا کر دیتا، کہ اللہ او تیرے کولوں توبہ کر دے سن، اپنے گناہاں دی معافی منگ دے سن۔ اللہ فرماندے نے انہوں نے کہہ دیو کہ انہوں دے گناہ معاف کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھ دین، آدھن اگے کیا دے سن؟ اللہ اے آگ دے سن، اے آگ دے سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تفصیل دی ضرورت نہیں، اللہ نے فرمایا جاؤ انہاں سب دیاں ساریاں دعاواں قبول فرما لیاں۔
یہ ہے قرآن دی برکت۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بچے نو پڑھن تو لے کر کے جوانی تک اور جوانی تو لے کے بڑھاپے تک قرآن پڑھتا رہے تلاوت کرتا رہے، اسی طرح فرشتے دے واسطے دعا کرتے رہن ساری زندگی۔ قرآن صبح اٹھ کر کے بابا پڑھے، جوان پڑھے، بچہ پڑھے، صبح اٹھ کر کے قرآن پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڑھے ایک ایک گناہ، ایک ایک غلطی، ایک ایک خطا اللہ معاف فرما دینے نے۔ اس واسطے قرآن پاک نو کھولیا کرو، قرآن پاک نو پڑھیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دے وقت مسجد دے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے دے اندر تہجد پڑھ رہے نے اور قرآن پاک پڑھی جا رہے نے، آہستہ آواز نال پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ویکھیا ابو بکر آہستہ آواز نال پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اونچی آواز نال پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہ تو چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ جدوں ویکھیا کہ تو نے نماز نفل ختم کیتے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا ابو بکر تو آہستہ آواز دے نال قرآن پڑھ رہا تھے؟ فرمایا حضور میں دل دے اندر پڑھ رہا سا اور اللہ تے دلان دے بھید جانتا ہے، میں انہوں سنا رہا سا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا عمر تو اونچی آواز نال قرآن پڑھ رہا سے؟ فرمایا حضور میں لوگوں جگا رہا سا کہ اٹھو اللہ کو منگو، اللہ تو انہوں عطا کر دے وے۔ حضور دوسرا میں شیطان نو بجا رہا سا، شیطان نو نسا رہا سا۔ فرمایا دونوں ٹھیک ہو۔ حضور علیہ السلام دے تمام شاگرد قرآن یاد کرن والے، میرے نبی علیہ السلام دیا تمام ازواج مطہرات قرآن پاک یاد کرن والیاں، قرآن پاک پڑھن والیاں، صحابہ درس دین قرآن دا، حضور علیہ السلام دیا صحابیات درس دین قرآن دیا، حضور علیہ السلام دیا بیٹیاں درس سنان قرآن دا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ازواج مطہرات درس دین قرآن دا۔ پھر اسانو بھی تے چاہی دائنا کہ اللہ دے قرآن نو پڑھیا کریے۔ صبح صبح تسی قرآن پاک کھول دے ہو، اگر چند آیات قرآن پاک دیا تلاوت کر دے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے سارا دن تہاڈے واسطے دعا کر دے رہندے نے۔ مگر اسی اج دنیا دے اندر کھو گئے، قرآن نو بھول گئے۔ اے او قرآن جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑاں تے نازل کرنا چاہیا، پہاڑاں نے انکار کر دیتا کہ اللہ دے وزن نو اسی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مخلوق پیدا کی تھی، اے اشرف المخلوقات اللہ نے پیدا کر کے بہترین مخلوقاں وچوں اس انسان نو پیدا کیتا، جدے واسطے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم۔ میں بہترین مخلوق پیدا کی تھی، اس انسان دی تخلیق میں بہترین کی تھی، اور تمام مخلوقات دے اتے اللہ نے تمام مخلوقات دے اتے انسان نو رکھیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہترین مخلوق دے اتے او قرآن نازل فرمایا، جڑا قرآن اللہ نے فرشتیاں دے سامنے پڑھیا۔ سورہ یاسین دی تلاوت
اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے سامنے کیتی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتیاں دے سامنے کیتی فرشتیاں دے نے اللہ ایہو جئی سونی کلام ایک کس نبی تے نازل فرمائے گا تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او میرا آخری نبی ہوئے گا جدا نام محمد الرسول اللہ ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے واسطے انعام رکھیا اس قرآن نو ساڑھے واسطے برکتاں والا رکھیا اسی صرف اپنے آپ نو قرآن پاک نو اپنی دکان اندر اپنے گھر دے اندر رکھنا باعث برکت سمجھنے صرف رکھنا باعث برکت نہیں ہے میرے ویرو اے پڑھنا بھی باعث برکت ہے باعث رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی دے ایک لفظ نو پڑھن دے بدلے دے اندر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرما دینے اور پھر یہ نہیں ہے کہ آسانوں نیکیاں مل رہی نے یہ یاد رکھو یہ صرف آسانوں نیکیاں نہیں مل رہی جنہاں نے سانوں پڑھایا انہوں بھی نیکیاں مل دیا نے جنہاں نے سانوں پڑھن بھیجیا ساڑھے ماں باپ نے اگر وہ زندہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں شامل کر رہے ہیں اگر وہ فوت ہو گئے تے اللہ وہ دا ثواب انہاں نو پہنچا رہا ہے وہ دا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو پہنچا رہا ہے اساتذہ بھی مرحوم نہیں اساتذہ نو بھی نیکیاں مل دیا ہیں اور وہ بادشاہ پیدا کر دینے کیڑے بادشاہ قرآن جگہ جگہ سنا دینے گلی گلی دے اندر اللہ دے قرآن دیا آیتاں بچیاں نو یاد کرا دینے ایک دنیا دا ہو جیا ملک جتے قرآن پاک رکھنا جرم ہے قرآن پاک اگر کسے گھر دے اندروں پکڑیا جائے 5 سال قید یا 5 سال قید اور جرمانے دے نال انہوں نے قرآن پاک نہیں رکھیا ہویا اس ملک دے اندر کی ہوندہ ہے لوگ حافظ نے لوگ حافظ اللہ نے دلوں دے اندر سما دیتا اس قرآن نو اللہ نے کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایدی حفاظت بھی کی تھی وَإِنَّهُ لَحَافِظٌ اللہ نے ایدی حفاظت بھی کی تھی وہ بندہ ہے میں گلی دے اندر جا رہا قرآن پاک چھوٹا جہا میری جیب دے اندر اور میں گلی دے اندر جا رہا چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانہ دے بچے جڑے مسجد دے نیڑے جاندے نے مگر کھیڑ دے پھر دے نے مسجد دے نیڑے جاندے نے ویکھ دے نے تھے لوگ آئے نے تھے ایک بندہ آیا ہے مسجد نو ویکھن واسطے مسجد دے اندر قرآن پاک نہیں الحمدللہ کے حق سانو کوئی پابندی نہیں کسی قسم دی کوئی پابندی نہیں ہے الحمدللہ اسلامی لحاظ نال اسی قرآن پاک حدیث آزاد ہاں ہر چیز دے اندر نماز پڑھنا نے ہاں اسی آزاد ہاں الحمدللہ ان لوگاں نو پوچھو وہ بچہ بار بار مسجد دی طرف آندا ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے انہوں مل کر کے آئیے ویکھ کر کے آئیے وہ بندہ باہر نکل دے کہ بچے اندر نہیں آ رہے نکل کر کے وہ ویکھ دے انہوں نے پوچھ دے تسی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو تسی مسلمان ہو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو وہ ہنس دے نے اگوں جواب نہیں دیں دے کتے ایسا نہ ہوئے
کہ جاسوس ہوئے یا پکڑن والا ہوئے بچے نہیں آدھے کہ اسی قرآن نو جاننے ہاں مگر وعدہ میں نو شوق ہویا میں نو ہویا کہ میں انہوں قرآن پاک دی کوئی آیت پڑھ کر کے سناواں اللہ اکبر وعدہ میں قرآن پاک پڑھ کر کے سنایا میں ایک آیت پڑھی بچے اگوں آیتاں پڑھ دے جا رہے نے اے ہے اللہ نے قرآن دلان دے اندر اتاریا اللہ نے انہوں یاد بھی کرایا لوگا دن میں آیتاں بدل دیاں گا میں آیتاں بدل دیاں گا تو کون ہو نئے آیتاں نو بدلن والا میرا اللہ تے او ہے جڑا اتنی حفاظت کر دے کوئی زیر تبدیل نہیں کر سکتا کوئی زبر تبدیل نہیں کر سکتا کوئی شد مد تبدیل نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اے آیتاں کیویں تینوں بدلن دے گا اے اللہ نے اے دی حفاظت دا ذمہ کدا اللہ دا بچیاں دے چھوٹے چھوٹے بچے ہلے بالغ بھی نہیں نے اللہ نے انہاں دے دلان دے اندر دماغاں دے اندر قرآن نو سما دیتا حضور علیہ السلام اپنے صحابہ نو اصحاب صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کر کے قرآن یاد کران دینے سنتاں یاد کران دینے حضور علیہ السلام دعاواں یاد کران دینے اور آج دا مسلمان سب کچھ ہون دے باوجود تمام نعمتاں ہون دے باوجود قرآن کول موجود ہون دے باوجود قرآن پاک کھولدا نہیں ہے قرآن پاک پیا ہویا گھر دے اندر پیا ہویا او دے اتے مٹی جالا لگیا ہویا کدی کدائیں صفائی کرن لگیا اٹھا کر کے انہوں جھاڑدا ہے مٹی دے اتے پئی ہوئی ہے لپیٹ کر کے غلاف دے اندر انہوں رکھیا ہویا مگر انہوں کھولے تے انہوں رحمتاں لبن انہوں ویکھنے دا ثواب الگ ہے انہوں پڑھنے دا ثواب الگ ہے انہوں اپنے بچیاں نو یاد کران دا ثواب الگ ہے او ویکھ قربانیاں میرے نبی دے صحابہ دیاں حضور علیہ السلام دے دو صحابی پہرا دین واسطے ایک پہاڑی دے اتے کھڑے ہوئے رات دا وقت ہے پہرا دین لگے ایک نے کہا کہ تو سو جا دو میں جاگ دے رہاں گے آخری رات نیند آئے گی اس واسطے دو میں نہیں سو دے ایک بندہ سو جائے دو میں نہیں جاگ دے ایک بندہ سو جائے سحری دے وقت اٹھ کر کے آخری پہر دے اندر پھر وہ تازہ دم ہو کر کے پہرا دے گا آپ قرآن دی محبت سناواں صحابہ قرآن نال محبت کیویں کر دے سن حضور علیہ السلام دے دو صحابی پہاڑی تے پہرا دے رہے ہیں پہرے دے دوران ایک سو گیا کہ ہاں میں جب تک میں نو نیند نہیں آئے گی میں اس وقت تک پہرا دیواں گا پہرا دے رہا ہے 2 رکعت نماز نیتی تہجد دیاں 2 نفل نیتے اور کھڑا ہویا نماز واسطے نماز شروع کی تھی تلاوت شروع کرن دے تھوڑی ہی دیر دے بعد تیران دی برسات ہوئی تیر لگے اور کوشش کردہ رہا پڑھدا رہا کہ میں مکمل کراں کی مکمل سورہ کہف مکمل کراں اللہ اکبر سورہ کہف مکمل کر لواں کدرے انج نہ ہوئے کہ میں بے ہوش ہو کر کے گر جاواں اور میرے کولوں سورہ کہف مکمل نہ ہوئی میرے کولوں سورہ کہف مکمل نہ ہوئے بڑی کوشش کر رہا ہے پڑھی جا رہا ہے سورہ کہف نو پڑھی جا رہا ہے مگر کی ہویا کہ ایک دم اکھاں کے انہرا آیا دوسرے صحابی نو جگان لگا کہنے لگیا جاگو جاگ میرے ویرا میں تے کوشش کر رہا ساں
مگر مینو انج لگیا کہ کتے انج نہ ہوئے کہ میری جان نکل جائے۔ تو اٹھ ذرا میں سورہ کہف تو تلاوت کر رہا سا، تو بھی سورہ کہف تو تلاوت کر۔ ادھر جان نکل رہی، شہادت ہو رہی ہے، ادھر جان نکل رہی ہے، جان جا رہی ہے، مگر ادھے میں تو سورہ کہف پڑھ رہا سا۔ اگر میں شہید ہو جاواں میرے بعد بھی تو سورہ کہف مکمل کر دینی۔ یہ ہے صحابہ دی محبت قرآن نال، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جگہ جگہ قرآن سنا دینے، کوئی ایک سورت سنا دے، کوئی دوسری سورت سنا ہے۔ اللہ نے قرآن دے حافظ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی ازواج مطہرات نو بھی اللہ نے قرآن دیا حافظہ بنایا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات دے وقت عشاء دی نماز دے بعد سوچیاں نے میں نفل پڑھا، نفل پڑھ دیا نے، نفل پڑھنے شروع کر دیا نے، قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیا نے، قرآن پاک دی تلاوت کر دیا نفل پڑھ دیا، اے ذہن اندر نہ رہا کہ کی وقت ہو گیا۔ اتنے تک اذان فجر دی ہوئی، فجر دی اذان ہوئی، سلام پھیریا، آسمان والے منہ کر دیا نے، اللہ تیریاں راتاں چھوٹیاں ہو گئیاں، یا تیرے قرآن دے نال میرا دل اتنا لگ گیا، تیرا قرآن اتنا پڑھیا گیا، یا رات چھوٹی ہو گئی۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں چلتا سی، قرآن پڑھ دیاں قرآن پڑھ دیاں رات گزر جانی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین 2 رکعت نماز نفل پڑھی، کدی کوئی صورت پڑھنا شروع کی تھی، رات کا پتہ ہی نہیں چلتا سی، قرآن پڑھ دیاں اج اسی تنگ ہو جانے ہاں تھوڑی ہی دیر دے بعد۔ اور قرآن پاک دا اعجاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتاں رکھیاں نے قرآن پاک دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے نے میرے قرآن نو پڑھو تے سنت دا ثواب ملدا ہے، اگر قرآن پاک نو سنو تے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر قرآن نو پڑھو تے قرآن پڑھنا ثواب ہے، سنت ہے میرے پاک پیغمبر دی، مگر جدوں اس قرآن نو سنو تے سننا فرض ہے، قرآن نو سننا فرض ہے۔ اسی سن دے کیاں قرآن پاک چل رہا ہے، آواز آ رہی ہے، تراویاں پڑھیاں جا رہی ہیں، آواز آ رہی ہے، مگر اسی کی کرنے بیٹھ کر کے گلاں کرتے رہنے ہاں، قرآن نو سن دے نہیں، توجہ نال سن دے نہیں، اپنے کم کر دے رہنے ہاں۔ سورہ یاسین لائی ہوئی صبح دکان تے قرآن پاک دی آواز آ رہی ہے، مگر اسی اپنے کم کر رہے ہیں، انہوں سن توجہ نال نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما دینے کہ اگر تسی قرآن پاک نو سنو گے توجہ دے نال، قرآن پاک نو توجہ دے نال سنو گے تے پھر تواڈے تے کی ہوئے گا، اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں، اللہ دیاں رحمتاں دے حصول واسطے قرآن پاک کو سنیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن والیاں اللہ تبارک و تعالی نے میں جس طرح بات شروع کی تھی کہ بچے نو قرآن پاک پڑھ دیا ہویا، اللہ بچپن تو پروٹوکول دینا جا رہا ہے، اللہ دے والدین نو پروٹوکول دینا جا رہا ہے، مگر جدوں اللہ تبارک و تعالی نے اس حافظ نو موت دیتی، جدوں اے حافظ فوت ہو گیا، میں حدیث اندر پڑھیا
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے دی قبر دے اتے اللہ فرشتیاں نو مقرر کر دیندا ہے، فرشتے دے واسطے مغفرت دی دعا کرتے رہندے نے۔ اللہ نے کتے تک پروٹوکول لیاندا، مرنے دے بعد بھی، فوت ہو جانے دے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول لیاندا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جدوں قیامت والے دن اٹھان گے، اللہ قیامت والے دن اٹھا کر کے کھڑا کرن گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دا حافظ قرآن، اللہ دا قرآن یاد کرن والا، اللہ نے جنہوں بچپن تو پروٹوکول دیتا ہے، او دے والدین واسطے بھی فرشتے دعا کر دے، او دے واسطے بھی فرشتے دعا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جدوں قیامت والے دن اٹھان گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نورانی چہرے دے نال اٹھان گے۔ اللہ نے کتنا پروٹوکول دیتا، اللہ نے کتنی عزت دیتی قرآن نو، اور قرآن پڑھن والے نو اللہ نے کتنی عزت دیتی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر کے کھڑا کرن گے، کھڑا کر کے میدان محشر دے اندر پہنچے گا۔ اللہ اے میرا نام اعمال ہے، اللہ اے میرا نام اعمال ہے، اللہ دے اندر غلطیاں تے بہت نے، اللہ دے اندر خطاواں تے بہت نے، اللہ گناہ تے بہت نے، مگر اللہ میں تیری رحمت دا طلبگار۔ کی کہنا ہے؟ اللہ گناہ بڑے، غلطیاں بڑیاں میرے اللہ، مگر اللہ میں تیریاں رحمتاں دا طلبگار ہاں۔ اللہ کوئی روزہ قبول نہ ہوئے، کوئی عبادت قبول نہ ہوئے، کچھ قبول نہ ہوئے، اللہ میں تے صرف اور صرف تیری رحمت دا طلبگار ہاں۔ ساریاں دعاواں منگ بہو، ساریاں دعاواں ختم ہو جان، بھی یہی کہندے رہو اللہ میں صرف اور صرف تیری رحمت دا طلبگار ہاں۔ ہمیشہ یہی کہندے رہو اللہ میں تیری رحمت دا طلبگار ہاں۔ اللہ جڑیاں میں اے نیکیاں کرنا ہاں، روزے رکھنا ہاں، جو کچھ بھی کرنا ہاں، اللہ تیرے ہاں منظوری ہے یا نہیں ہے، اللہ میں تا صرف اور صرف تیری رحمت دا طلبگار ہاں۔ قیامت والے دن اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے تیرا چہرہ چمکدا چہرہ، اس چہرے نو چمکایا تو قرآن دے نال، اللہ دا قرآن پڑھدا رہا اور وضو کردا رہا، تیرا چہرہ تیرے ہاتھ اور تیرے پیر دس رہنے کہ تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت پیارے پیغمبر دی، تو امت محمد الرسول اللہ دی۔ اللہ پھر میں قرآن سناواں، کی ہوئے گا؟ اللہ میں تینوں قرآن سناواں جڑا تو دنیا دے اندر میں نو دیتا، جو دنیا دے اندر تو میں نو عطا فرمایا، اللہ میں تینوں قرآن سناواں۔ اللہ فرمان گے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے، اللہ کی فرمان گے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے، بس تو اے کر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پڑھ ترتیل نال، ترتیب نال۔ کس طرح پڑھ؟ اقرأ وارتقِ ورتل کما ترتلک فی الدنیا، جس طرح قرآن دنیا دے اندر پڑھدا سے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھدا سے، سونی آواز نال پڑھدا سے، تلاوت کردا سے، قرآن پڑھدا جا۔ اقرأ وارتقِ ورتل کما ترتل، پڑھدا جا اسی طرح اور چلدا جا، چڑھدا جا
بہشت دیاں منزلاں جتے تو تیری والناس دی آخر ہوئے گی، جتے والناس من الجنت والناس کہے گا اوتے تیری منزل ہوئے گی۔ اے تے ہو گئی حافظ نو اللہ نے بچپن تو لے کر کے آخر تک، حشر تک، جنت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول دیتا۔ ہن سنو کہ جنت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین نو کی دے گا جن والدین نے صبح اٹھا کر کے چل میرا بیٹا قرآن پڑھ جا کر کے، چل میری بیٹی قرآن پڑھ جا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انہاں دے سراں دے اتے سونے تے چاندی اور چمک دے ہوئے سورج نالو زیادہ ضوء کا ضوء الشمس والا تاج انہاں دے سراں دے اتے رکھ دے گا۔ والدین نو بھی طرح فرشتے انہاں واسطے دعا کر دے رہے کہ انہاں دا بچہ حافظ قرآن ہے، انہاں دا بچہ قرآن پڑھ دا رہا، قرآن یاد کیتا، قرآن نو اپنے دل دے اندر بسایا اور پھر انہوں یاد رکھیا، ایسے حالت دے اندر دی موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بھی پروٹوکول انہوں دے والدین نو پروٹوکول دیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے تاج ہے نو میرے فرشتیو، اے تاج نہ دے سراں دے اتے رکھ دیو۔ لوگ پوچھن گے کہ کون ہے، لوگ کہن گے کہ کون ہے، دنیا دے اندر سی غریبڑا جہا اپنے بچیاں نو قرآن والائی رکھدا سی، لوگاں دے سنے تے دیندار جیا بندہ، فقیر جیا بندہ، اے بندہ اپنے بچیاں نو قرآن یاد کراندا ہے، او اللہ دیا بندیا انہاں نو وکیل بنا، انہاں نو جنو جج بنا دو، انہوں فلان ڈگری کراندا، فلان ڈگری کراندا۔ لوگ دنیا دے اندر ایک کہندے رہے فلان انہوں ڈگری کراندا، اے دے کام آندی، انہوں ملازمت لے کر کے دیندہ، انہوں بینک اندر کراندا، تیری بھی زندگی بن دی، مگر اے دنیاوی زندگی نہیں بنائی انہیں آخرت دی زندگی بنائی ہے۔ اور آخرت دی زندگی دے اندر جدو کل عالم جمع ہوئے گا، بندہ جہنم دے اندر جا رہا ہوئے گا تے بیٹا کھڑا ہوئے گا، اللہ اے جڑا جہنم دے اندر جا رہا ہے اے تے میرا والد ہے، اللہ بھامے گناہگار ہے مگر میں دی سفارش کرنا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ دے کولوں 7 بندیاں دی سفارش قبول کرے گا۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو قرآن یاد کراؤ۔ میرے پاک پیغمبر نے آخری وقت دے اندر بھی جبریل علیہ السلام نو قرآن پاک سنایا اور سنانے دے بعد حضور علیہ السلام دور کر رہے نے جبریل علیہ السلام دے نال او دے کولوں قرآن سن دے نے، آپ سنا دے نے، حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ دے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن دے نے، اور جدوں جبریل علیہ السلام پڑھ دے نے آپ نال پڑھ دے بھی نے تے سن دے بھی نے، تیز تیز سن دے بھی نے اور پڑھ دے بھی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا۔ میرا نبی تینوں اتنی جلدی جلدی پڑھنے دی ضرورت نہیں ہے، اتنی جلدی جلدی زبان نو حرکت دینے دی ضرورت نہیں ہے، بس تو سندا جا، انہوں اسی تیرے دل دے اندر اتار دیوانگے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، انہوں تیرے سینے دے اندر جمع کر دیانگے اور جمع کرن دے بعد اسی تیرے کولوں پڑھا بھی دیانگے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن پاک زیادہ تو زیادہ اللہ تبارک و تعالی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ 25 مارچ دا جمعہ جامع مسجد الرحمان اہل حدیث ٹھینگ پنڈ میں انشاءاللہ تعالی قاری مصباح الحفیظ فیصل آبادی انشاءاللہ 25 دا جمعہ بھی جامع مسجد رحمان اہل حدیث ٹھینگ پنڈ دے اندر انشاءاللہ تعالی پڑھاواں گا۔